السلام علیکم۔ ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ میں پچھلے نصف گھنٹے سے مسلسل رو رہی تھی۔ مجھے رونے کی بیماری نہیں، لیکن بات ہی کچھ ایسی تھی جس نے مجھے حیران پریشان کر دیا تھا۔ میرے سلو نے شادی کر لی تھی۔ ارے بھائی، آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ شادی تو سلو نے کی، میں کس خوشی میں رو رہی تھی۔ لیکن ٹھہریے ذرا، میں پہلے اپنا تعارف تو کروا دوں۔ میں مسز صبا سلمان عرف سلو ہوں۔ رونے کی وجہ ہے ان کی دوسری شادی۔ آئی سمجھ؟ جتنی نفرت، جتنی کڑواہٹ اور جتنی بیزاری دوسری عورت کے منحوس لفظوں میں ہوتی ہے، شاید اس بیزاری کو کوئی اور نہ محسوس کر سکے۔ اور کوئی محسوس بھی کیسے کرے گا کہ یہ ظلم، یہ سانحہ، یہ المیہ تو میرے ساتھ پیش آیا ہے، کسی اور کے ساتھ تو نہیں۔ اور میں ٹھہری بیچاری، مظلوم اور معصوم بیوی۔ معصوم، جی ہاں، پر بات تو سلو کی تھی اور اس کی شادی کی۔ میری ہستی بستی دنیا میں اسی دوسری عورت نے آگ لگائی تھی۔ اس کلموہی کو آگ لگانے کے لیے شاید کوئی اور گھر نہیں ملا تو اس نے میرے ہی گھر کو چن لیا۔ پتہ نہیں ہر چیز اعلیٰ کوالٹی اور فرسٹ ہینڈ خریدنے والی عورتوں کو سیکنڈ ہینڈ آدمی کیوں پسند آتے ہیں؟ اور آخر یہ عورتیں کسی اور عورت کا گھر خراب کرنے کا سوچ بھی کیسے لگتی ہیں؟ اور نہ جانے یہ عورت ہی کیوں دوسری عورت کا گھر برباد کرتی ہے ہمیشہ۔ اب یہ تو اللہ ہی جانے کہ دنیا میں فرسٹ ہینڈ آدمیوں کی تعداد کم ہو گئی ہے یا پھر ان منحوس ماریوں کو آنکھوں سے نظر کم آتا ہے کہ دوسروں کی منتخب کی ہوئی چیز کو چھین کر بے پناہ فخر محسوس کرتی ہیں، چورنیاں کہیں کی۔ اور نہ جانے آج کل تو دوسری شادی کا کوئی رواج ہی چل نکلا ہے۔ اس بارے میں تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی، کیونکہ ہمیں تو سلو نئے نکوڑ یعنی فرسٹ ہینڈ ہی نصیب ہوئے تھے نا۔ سلمان سے میری شادی ان کے پسند اور خوب دھوم دھڑکے سے ہوئی تھی۔ وہ نہ جانے کب سے مجھے اپنی چاندنی اور اپنے خوابوں کی ملکہ تصور کیے بیٹھے تھے، جبکہ میری ان سے پہلی ملاقات ان کی بڑی بہن کی شادی میں ہوئی تھی، جس میں ہم سب بما فیملی موجود تھے اور شرکت کی غرض سے شادی ہونے تک انہی کے گھر ٹھہرے تھے۔ تب سلو یعنی میرے سلمان، جنہیں پیار سے میں سلو کہتی ہوں، لیکن کوئی اور کہے تو جل بھن ہوں، کیونکہ سلو کہنے کا حق صرف میرا ہے، ایسا میں سمجھتی ہوں، شاید دوسرے نہیں۔ خیر، سلو نے اعلیٰ کلوتھ شاپ نئی شروع کی تھی۔ دن بھر خوب مصروف رہتے، لیکن شام تک ان کی دکان سے واپسی ہو جاتی تھی۔ شام کو ان کے دوست اور پارٹنر حسن دکان پہ بیٹھتے تھے۔ شام کو وہ جلد لوٹ آتے اور ہم سب کے ساتھ وقت گزارتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی محسوس ہی نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ کچھ ہی دنوں میں مجھے دل و جان سے چاہنے لگے تھے۔ شرارتی سی نیچر، مردانہ وجاہت اور زندہ دلی ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، یا پھر مجھے ہی ایسا لگتا تھا؟ مجھے لگتا ہے میری تو ویسے ہی نظر کمزور تھی سلو کے معاملے میں۔ ان کی پسندیدگی کو پا کر بھی میں چپکے ان سے محبت کرنے لگی تھی، لیکن میں نے اس بات کا اظہار ان سے کبھی نہیں کیا تھا، اور ایسا میں نے جان بوجھ کے کیا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری داستان عشق سن کر کوئی متاثر ہو جائے۔ مجھ سے نہیں، سلو سے بھئی، یعنی میرے عشق کی داستان سن کے کہیں کوئی اور نہ میرے سلو کو پھنسا لے اور سلو جی کو مجھ سے چھین کر لے جائے اور میں منہ دیکھتی رہ جاؤں، ہاتھ ملتی رہ جاؤں۔ بس یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں واقعی بڑی سیانی تھی۔ آج بھی اگر سیانی ہی رہتی تو کوئی میرے گھر پہ نقب لگانے کا سوچتا بھی کیسے؟ اور وہ دن بہت یادگار گزرے، ہر پل خوشیاں، مسکراہٹیں اور اپنائیت ملی۔ یادوں کا یہ خوبصورت سا سرمایہ گھر واپسی پر میرے ہمراہ آیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد سلو جی کا رشتہ میرے لیے آیا، اور ان کا رشتہ کیا آیا،
میں تو سپر وومن کی طرح ہواؤں میں اڑنے لگی، پاؤں ہی زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ خود کو پرنسس ڈیانا کی چھوٹی بہن سمجھنے لگی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک جا رہا تھا، ہر کام میری مرضی کے عین مطابق ہو رہا تھا۔ میں خود کو بہت خوش نصیب سمجھ رہی تھی کہ مجھے میرے من پسند ہم سفر کی رفاقت نصیب ہونے جا رہی تھی۔ شادی والے روز مسز صبا سلمان عظیم بن کے مجھے بہت اچھا لگا۔ ہماری جوڑی بھی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اگر سلو شہزادے سے لگ رہے تھے تو میں بھی کسی مہارانی سے کم نہیں دکھ رہی تھی۔ کتنی ہی رشک آمیز نظریں اور کچھ حسدانہ بھی تھیں جو کہ ہم پر مرکوز تھیں۔ مجھے بالکل ویسا ہی محسوس ہو رہا تھا جس طرح کوئی لڑکی اولمپکس میں گولڈ میڈل وصول کر کے محسوس کرتی ہے۔ سلو اور میں ایک دوسرے کا ساتھ پا کر جی بھر کے خوش تھے۔ شادی کے بعد سلو کی دکان نے خوب ترقی کی اور وہ ایک اور دکان کے مالک بن گئے۔ گویا پانچوں انگلیاں گھی میں تھیں اور سر کڑاہی میں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہم دو پیارے پیارے بیٹا بیٹی کے والدین بھی بن گئے تھے۔ بچوں کو شاید دنیا میں ہمارے گھر آنے کی جلدی تھی یا پھر ہمیں سیانوں کی لسٹ میں آنے کی جلدی تھی کہ ہم شادی کے بعد بہت جلد صاحب اولاد ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب اولاد مل جاتی ہے، جو نہ بھی سیانہ ہو وہ بھی عقل مند کہلانے لگ جاتا ہے۔ سلو جی اب صرف حساب کرتے، باقی سارا کام دکان پر موجود ملازم لڑکے کرتے تھے، جبکہ ان کے دوست حسن اپنا حصہ ان کے ہاتھ فروخت کر کے خود پردیس میں جا بسے تھے۔ زندگی سلجھے ہوئے ریشم کی مانی خوبصورتی اور ملائمت سے گزر رہی تھی کہ مجھے اپنے جاننے والوں کے ذریعے سلو کی کسی لڑکی سے افیئر کی خبر ملی، جسے میں نے ذرا بھی سنجیدگی سے نہ لیا۔ اسے آپ میری کم فہمی سمجھیے یا پھر اپنے شوہر کی ذات پہ حد سے زیادہ اعتبار، اور میں تو کہوں گی یہ دونوں ہی نہ کہیے، میری بے وقوفی کہیے، کیونکہ میرے ذہن میں تو دور دور تک سلو جی کے لیے صرف اور صرف محبت اور اعتماد کے جذبات تھے۔ کس قدر پاگل تھی نا میں نے سوچا کوئی اچھی گاہک ہوگی جو سلو جی کی دکان سے کپڑے خریدنے آتی ہوگی۔ لوگوں نے رائے کا پہاڑ بنا دیا۔ یوں جانتے بوجھتے میں انجان بنی رہی، مگر کچھ دیر پہلے آنے والے فون نے مجھے پتھر کا بنا دیا تھا، اور تب سے میں مسلسل رو رہی تھی۔ بے وقوفی کی سزا جو مل گئی تھی مجھے۔ جب اعتبار اور محبت کا خون ہوتا ہے تو یہی کچھ ہوتا ہے جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ مجھے ابھی بھی یوں لگ رہا تھا کہ کوئی بھیانک مذاق ہو میرے ساتھ، لیکن جب بڑے بھائی کا فون یاد آتا تو ہر بات سچ لگتی، کیونکہ بڑے بھائی کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ مجھے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے سلو اور کسی لڑکی کو کورٹ سے باہر نکلتے دیکھا۔ وہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے باہر آ رہے تھے اور بہت خوش و خرم نظر آ رہے تھے۔ بھائی نے سلو کو روک کے پوچھا تو بڑے آرام سے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کورٹ میرج کی ہے اور یہ ان کی دوسری بیوی ہیں۔ بھائی ان سے لڑ بھڑ کے گھر پہنچ گئے اور فوراً مجھے فون پر یہ منحوس خبر سنائی، جس نے میرے ہاتھوں کے چڑیا طوطے سب اڑا دیے، اور میری بے خبری اور اندھے پن پر بھائی نے میری خوب ہی ملامت کی کہ آج کے دور میں کون عورت ہوگی جو اپنے شوہر پہ نظر نہ رکھے۔ اندھا اعتبار مجھے لے ڈوبا۔ جس سلو کو میں نے ہمیشہ سات پردوں میں چھپایا تھا وہ مجھ سے ہاتھ کر گیا اور میری ہی دنیا اندھیر کر گیا۔ اور پھر میں نے خبر کی تصدیق کے لیے سلو کو فون کیا تو انہوں نے بڑی ڈھٹائی سے اعتراف کر لیا۔ ہاں تو یار کیا مسئلہ ہے، میں افورڈ کر سکتا ہوں۔ شہناز مجھے اچھی لگی تو میں نے اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیا، کوئی غلط تعلق تو قائم نہیں کیا نا۔ میں نے کہا، سلو ہمارے گھر میں تو نئے کرسی میز کی جگہ نہیں بن رہی تھی اور آپ ایک اتنا بڑا وجود لے آئے، ایسا آپ نے کیوں کیا؟ میں کبھی تو آپ کی محبوبہ تھی، بلکہ شاید ہوں، پھر یہ قدم کیوں اٹھایا آپ نے؟ کیوں؟ آخر وجہ تو بتائے نا، اور کیوں آپ نے ہمارے اس رشتے کو خراب کیا؟ کیوں ہمارے بیچ یہ تیسرا وجود لائے؟ اور وہ تھے کہ میرے دکھ کو اہمیت دینے پر تیار ہی نہ تھے، نہ ہی وہ میرے کسی سوال کا سیدھے سے جواب دینے پہ آمادہ تھے۔ اوف ہو صبا، کیا جہالت ہے، ہو کیا گیا تمہیں؟ میں تم سے ابھی بھی اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنی پہلے کرتا تھا، لیکن اب اس دل کا کیا کرتا جو شہناز پہ آ گیا۔
سلو نے دھڑلے اور ڈھٹائی سے کہا تو پہلی بار مجھے سلو دنیا کے سب سے برے اور منحوس انسان لگے۔ میری محبت ہار گئی، میرا اعتبار لوٹ گیا، میری دنیا کے ہر انسان سے ہی جیسے میرا اعتبار اٹھ گیا، اور یوں اعتبار ریزہ ریزہ ہو کے خاک میں پنہا ہو گیا۔ سلو سے اور اس انجان دوسری عورت سے میری نفرت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ میں مسلسل روئے جا رہی تھی، اپنے آپ کو ہی کوس رہی تھی، اپنی اس اندھے اعتبار کی عادت پر پچھتا رہی تھی، پر اب کوئی قدم اٹھانے کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ میں اپنا نقصان خود ہی کر بیٹھی تھی۔ کاش کہ جیسے شادی سے پہلے سلو پہ نظر رکھتی تھی، شادی کے بعد بھی ویسے ہی انہیں قابو کر کے رکھا ہوتا، پر میں کیسی بے وقوف تھی۔ 2 بچوں کے بعد تو بالکل ہی آنکھیں بند کر بیٹھی کہ بھلا اب یہ کسی اور کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اب تو میرا گھر مکمل اور مضبوط ہو گیا، پر عورت کا گھر کبھی بھی مضبوط نہیں ہوتا۔ میرے پیارے بیٹے حمزہ نے جب مجھے یوں زاروں قطار روتے دیکھا تو وجہ دریافت کی۔ ٹالنے یا جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ حمزہ بڑا ہو چکا تھا، بہت عقل مند اور فوراً بات کی تہہ تک پہنچ جانے والا۔ میں نے اسے سچ سچ ساری بات بتا دی، بلکہ اضافی بڑھا چڑھا کے بتائی۔ خود کو معصوم اور مظلوم ثابت کرنے کے لیے دھواں دھار روئی، اور میری اس محنت کا خاطر خواہ فرق پڑا۔ بات کا سننا تھا کہ حمزہ تب کیا، اس نے مٹھیاں بھینچ لی اور کہنے لگا، ماما آپ کا بدلہ تو میں پاپا سے لوں گا، انہوں نے آپ کو رلایا ہے، دیکھیے گا میں کرتا کیا ہوں، ان کی یہ جرت۔ میں حمزہ کو گلے سے لگائے رونے لگی کہ مجھ سے عقل مند تو میرا بیٹا ہی نکلا ہے، بجائے جذباتی ہونے کے اس نے کوئی حکمت عملی تو بنا لی نا۔ اور پھر اس روز پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ بیٹے کی ماں ہو کر عورت کتنی مضبوط ہو جاتی ہے۔ حمزہ نے پھر سلو کے سامنے شرط رکھی کہ یا تو وہ انہیں چھوڑ دیں، یعنی حمزہ اور حوریہ کو، یا پھر اس نئی ڈائن شہناز کو۔ حمزہ نے یہ نام ڈائن خود ہی اس دوسری عورت کے لیے چنا تھا۔ سلمان یہ سن کر سناٹے میں آ گئے۔ غالباً انہیں حمزہ سے اس قدر شدید رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ ان کا خیال تھا دوسری شادی پہ سب ایک بار زور کا جھٹکا کھائیں گے، پھر تھوڑے بہت کچھ نارمل سے جھگڑے ہوں گے، کچھ دن سب ناراض رہیں گے، پھر آہستہ آہستہ تعلقات نارمل ہو جائیں گے، کیونکہ سب کا انحصار تو بالآخر سلمان پہ ہی تھا۔ گھر کے کرتا دھرتا تو وہی تھے، بے تحاشا پیسہ، اتنا وسیع کاروبار، بھلا سلمان سے لڑائی ہم کیسے مول لے سکتے تھے؟ اور ان کا خیال تھا ہم سب بھول بھال کر پھر سے پہلے کی طرح خوش و خرم رہنے لگیں گے، یوں میں بھی خوش رہوں گی اور وہ ڈائن بھی خوش رہے گی۔ حمزہ ہوش میں تو اتنی بڑی بات کس آسانی سے کہتی تم نے، مطلب ہی جانتے ہو تم اس بات کا؟ حمزہ کی بات سن کر سلمان غصے سے اس پہ آنکھیں نکالنے لگے۔ پاپا ہوش میں تو اب آیا ہوں، جلدی بتائیں ہم آپ کو زیادہ عزیز ہیں یا وہ ڈائن؟ حمزہ نے بلا کسی خوف و خطرے کے دو بدو جواب دیا تو سلمان ہکا بکا رہ گئے۔ دیکھو حمزہ، میں نے اسے چھوڑنے کے لیے تو شادی نہیں کی نا اس سے، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ مانتا ہوں مجھ سے انجانے میں بھول ہو گئی، لیکن میں نے دیکھو بیٹا کوئی بھی غلط کام نہیں کیا، یہ ایک شرعی کام ہے اور مجھے تو میرا مذہب بھی اس کی اجازت دیتا ہے، اس میں ہرگز ہرگز تم لوگوں کی حق تلفی نہیں ہے۔ اللہ رے، ان کی معصومیت خوب ہوتی ہے یہ مردوں کی ذات، نماز کے لیے خواہ جمعے کی جمعے مسجد کا رخ کریں، لیکن شادی کے معاملات میں انہیں احکام شریعت یاد آ جاتے ہیں، اور وہ بھی بس اپنی مرضی کی حد تک۔ دین اس معاملے میں کھل کر کیا احکامات دیتا ہے، اس پہ تو مرد بات ہی نہیں کرنا چاہتے نا۔ کیوں غلط کام کیوں نہیں کیا آپ نے؟ ایک عورت کا حق اس سے چھین کر دوسری عورت کو دے دیا، حتیٰ کہ ہم سے اجازت تک نہیں لی، کیا یہ سنگین غلطی نہیں؟ اور چوری چھپے کیوں یہ کام کیا؟ اگر یہ صحیح اور شرعی تھا تو پھر آپ کو ہم سب کو بتانا چاہیے تھا نا۔ اب کہ میں پھٹ پڑی، آخر کب تک برداشت کرتی؟ سلمان ایک دم لاجواب ہو گئے، کیونکہ میں سچ کہہ رہی تھی۔ بھائی مرد 4 شادیاں کرتے ہیں، میں نے تو صرف دوسری شادی کی ہے۔ سلمان نے عجیب بونگا سا جواز بنایا۔ کرتے ہوں گے، پر ان مردوں سے میرا کیا واسطہ؟
میرا تعلق آپ کے ساتھ ہے، میں آپ کے ساتھ مخلص تھی کہ آپ میرے ساتھ مخلص ہیں، مگر آپ نے بے وفائی کی ہے، تو میں پوچھ رہی ہوں کہ میرے سلو کے ساتھ ایسا کیا ہوا؟ کس چیز کی کمی رہ گئی تھی میری وفا، خدمت اور محبت میں؟ ارے کیا نہیں کیا میں نے آپ کے لیے، کیا نہیں دیا آپ کو؟ اپنا سب کچھ آپ کے نام دان کر دیا، لیکن آپ سنبھال ہی نہ سکے میری محبت، میرے اعتبار کو۔ مجھے تو افسوس اور شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں نے آپ سے اندھی محبت کی۔ بہت پاگل تھی میں اور بہت ناز تھا مجھے آپ پر، مگر آج وہ فخر، وہ غرور سب ٹوٹ گیا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ آخر کیوں؟ یہ کہہ کے میں ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، اور ہمیشہ کی طرح وہ فوراً نرم پڑ گئے۔ دیکھو صبا، میری بات سنو۔ اچھا دیکھو، رو مت، تمہارے آنسو مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ دیکھو پلیز اپنے آنسو صاف کر لو، صبا پلیز۔ سلمان ایک دم التجائی انداز میں بولے۔ سلمان صاحب، یہ ڈرامہ بند کر تو اچھا ہوگا۔ آنسو دے کر اب میری تکلیف کا احساس ہو رہا ہے آپ کو؟ میرے آنسو اب نظر آ رہے ہیں؟ سلمان بس کریں، مجھے آپ پر بالکل بھی اعتبار نہیں، نہ میں کبھی کسی پر اب اعتبار کر سکوں گی۔ میرا دل جیسے غم سے پھٹا جا رہا تھا، میں پھر سے رونے لگی۔ بس کر دیں مما، اور کتنا روئیں گی اس شخص کے لیے جس نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا؟ کیا کہیں گے میرے فرینڈز وغیرہ کہ میرے بابا نے اس عمر میں دوسری شادی کر لی؟ یہی کہیں گے نا کہ ضرور اس کی ماما میں کوئی کمی ہوگی، گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں اپنی ماما کے لیے یہ الفاظ کبھی نہیں سن سکتا، اور نہ ہی سننا چاہتا ہوں۔ میرا بیٹا حمزہ ایک دم ہی بہت بڑا ہو گیا تھا، میں نے بے ساختہ اسے سینے سے لگا لیا۔ اور کیا ماما، میری فرینڈز بھی پوچھیں گی کہ تمہارے بابا نے کیوں دوسری شادی کی؟ اف، میں کس کس کو کیا کیا جواب دیتی، وضاحتیں بیان کرتی۔ حوریہ نے بھی دکھ بھرے لہجے میں کہا، تو پہلی بار سلمان شرمندہ ہوئے تو مجھے ادراک ہوا، اولاد، بیٹا ہو یا بیٹی، عورت کے لیے کتنی مضبوط ڈھال ہوتے ہیں، اور کچھ ہونا ہو مگر جذباتی سہارا ضرور ثابت ہوتے ہیں۔ جیسے اس وقت میرے دونوں بچے میرے لیے ایک ڈھال بن گئے تھے۔ جو بات میرے منہ سے 100 سال تک بھی سن کے سلمان پہ اثر نہ ہوتا، اپنے بچوں کے منہ سے سن کے پل بھر میں وہ شرمندہ ضرور ہو گئے تھے۔ اور پھر میرے ساتھ ساتھ دونوں بچوں نے بھی سلمان کا بائیکاٹ کر دیا۔ سلمان کے لیے یہ سب کچھ تکلیف دہ تھا۔ بائیکاٹ کا مقصد اپنی برتری جتانا نہیں، بلکہ حق کے لیے آواز اٹھانا تھا، چاہے اس میں ہمیں کامیابی ملے یا نہ ملے۔ سلمان میرے ساتھ بچوں سے بھی بہت پیار کرتے تھے، پر جب سے ان کی دوسری شادی منظر عام پہ آئی، بچے واضح انداز میں جتانے لگے کہ پاپا نے غلط قدم اٹھایا ہے اور ہماری مما کی حق تلفی کی ہے۔ اور پھر میں نے کسی طرح سے سلمان کے موبائل سے شہناز کا نمبر اڑایا اور اسے شرم دلانے کے لیے کچھ میسیجز بھیجے کہ تم جیسی عورتیں کس بے شرمی سے دوسروں کا گھر خراب کرتی ہیں، تم کتنی ڈھیٹ اور چالو عورت ہو، کسی کو پھنسانا ہی تھا تو کنوارے کو پھنسا لیتی، میرا گھر برباد کر کے تمہیں کون سی خوشی نصیب ہوگی۔ مہذب الفاظ میں نے اسے خوب ڈانٹ پھٹکار کی، نتیجتاً وہ سیخ پا ہو گئی، اور یوں آنے والے دنوں میں سلمان بالکل سینڈوچ بن کے رہ گئے، ادھر بھی ناراضگی ادھر بھی، سب منہ پہ تالا لگائے بالکل خاموش۔ سلمان ایک رات ادھر رہتے تھے تو ایک رات اپنی دوسری بیوی کے پاس، ان کے نزدیک یہی منصفانہ حل تھا، جبکہ میرے اور بچوں کے نزدیک وہ رات بھی جو وہ وہاں رہتے تھے ہمارے حق میں ڈاکہ تھا۔ میں کیا بتاؤں میں کیسے انگاروں پہ لوٹتی تھی۔ وہ شوہر جس کو اتنے سالوں میں نے گھر کا ہر سکھ دیا تھا، جس کے لیے میں نے دنیا چھوڑ دی تھی، وہ آج آرام سے دوسری عورت کے حقوق پورے کرنے کے لیے میرے ہی حق پہ ڈاکے ڈال رہا تھا۔ 4 ماہ کے لیے ہمارے اس قدر پر احتجاج رویے نے سلمان کو بھی کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیا، اور وہ اس دوسری عورت کے لیے ہم تینوں کو کھونا بھی نہیں چاہتے تھے۔ مگر اصل طاقت تو اللہ کی ہی ہے، جس کے سامنے گڑ گڑا کے میں نے دن رات دعائیں کی تھی، اور جس کے سامنے میں نے اپنا مقدمہ رکھا تھا، اپنی وفا کا اور اپنی بے لوث محبت کا۔
اور میرے صبر کا پھل میٹھا ثابت ہوا۔ پھر کچھ ہی دنوں میں سننے میں آیا کہ سلمان اور اس منحوس ڈائن میں کھٹ پٹ شروع ہو گئی ہے۔ سلمان پر اس کے اصل جوہر اور رنگ شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی کھلنے لگے تھے، کیونکہ شہناز نے تو سلمان کی محبت میں نہیں بلکہ روپے پیسے کے لالچ میں ان سے شادی کی تھی، اور سلمان کا کاروبار روز بروز خسارے میں جا رہا تھا، کیونکہ شہناز کے اخراجات عام عورتوں سے کئی بڑھ کر تھے۔ سونا، چاندی، ڈائمنڈز، کیا کیا کچھ ہر روز وہ سلمان سے خریدنے کا کہتی تھی۔ شروع کے دنوں میں تو سلمان اس کے عشق میں پاگل ہو رہے تھے، سو دونوں ہاتھوں سے اس پہ خوب پیسہ لٹایا، گھر خرید کر دیا، گاڑی خرید کے دی، کاروبار کا تمام پیسہ اس کی عیاشیوں میں لٹایا، جبکہ ادھر ہم گھر میں سادہ زندگی گزار رہے تھے۔ کسی بھی طرح ہم سلمان کو یہ نہیں جتانا چاہتے تھے کہ ہمیں صرف ان کے پیسے کی ضرورت ہے، ہمیں ضرورت تھی تو ان کے خلوص کی اور ان کے وجود کی۔ سو آنے والے دنوں میں سلمان کے سامنے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی خود ہی واضح ہو گیا۔ وہ منحوس ڈائن بھلا ایک ماں اور وفادار بیوی کے جیسا صبر و حوصلہ اور وفا کہاں سے لاتی؟ جب سلمان نے اسے اخراجات کم کرنے کے لیے کہا تو ان میں لڑائی جھگڑے ہونے لگے، سو ان کے آپس کے فساد بڑھتے گئے، جو سلمان پر اس کے اصل روپ کو آشکار کر گئے کہ وہ کوئی گھریلو اور گھر بسانے والی عورت نہیں، اور ان کی منہ زور محبت چند ماہ میں ہی جھاگ کی طرح بیٹھتی چلی گئی۔ بالآخر ہماری محبت جیت گئی، اور سلمان نے جیسے اچانک اس سے شادی کی تھی ویسے ہی اچانک ایک روز اسے طلاق نامہ بھجوا دیا۔ یوں وہ منحوس ڈائن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی سے نکل گئی، اور اس بار میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ سلمان پہ اب زندگی بھر کبھی اعتبار نہیں کروں گی۔ کیا تھا، ایک بار جو قسمت مجھ پہ مہرباں ہو گئی، پہلی غلطی کے بعد ازالہ ممکن ہو سکتا ہے، لیکن دوسری غلطی تو پھر بے وقوفی ہی کہلائے گی۔ تو میری پیاری بہنوں، میری یہ کہانی آپ سب کو سنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اپنے پیارے پیارے میاں کو اپنے قابو میں رکھیں۔ اگر وہ آج آپ سے محبت میں اندھے ہو کر شادی کر سکتے ہیں نا، تو شادی کے بعد آگے سے آگے کئی محبتیں کر سکتے ہیں۔ مرد کی محبت پر کبھی اعتبار کر کے آنکھیں بند کر کے مت بیٹھ جائیں، کیونکہ اس دنیا میں ایک شہناز ہی نہیں، شہناز جیسی کئی پھر رہی ہیں جنہیں امیر مردوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے بھلے انہیں کسی کا بسا بسایا گھر ہی کیوں نہ خراب کرنا پڑے۔ جس طرح میں ڈوبی، میرا اعتبار ڈوبا، اور جس قیامت سے میں ان چند ماہ میں گزری، یہ صرف میں ہی جانتی ہوں، اور یہ مرد قوم چاہے جتنی مرضی وفادار ہو، کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کے سامنے پھسل ہی جاتی ہے۔ پہلے میں یہ سوچتی تھی، مگر جب یہ سوچنا بند کیا تبھی دھوکہ کھا گئی۔ اس لیے آپ لوگ بھی اپنی آنکھیں کان کھلے رکھیں، اور شوہر حضرات کی مکمل خبر گیری کے ساتھ انہیں نکیل بھی ڈال کے رکھیں، جیسے میرے سلمان اب مکمل طور پر میرے قابو میں ہیں۔ پتہ نہیں، میرا خیال ہے یہ سچ ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میں آپ میں سے کسی بھی بہن کو اس طرح کا دکھ برداشت کرتے دیکھوں۔ یہ شراکت کوئی عورت بھی پسند نہیں کرتی اور نہ ہی برداشت کر سکتی ہے، اور یہ اس دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، کہ جہاں آپ اپنے شوہر پہ اندھا اعتبار کرنے لگیں گے، پھر عمر کا چاہے کوئی بھی سال کیوں نہ ہو، وہیں آپ کا شوہر ضرور آپ کو دکھ پہنچائے گا، بے وفائی کا دکھ جو ایک ناسور کی طرح ہوتا ہے، اور میں نے یہ دکھ سہا ہے۔ آج میں سلمان کے ساتھ ایک اچھی وفاشار بیوی کی طرح رہتی ہوں، لیکن بعض اوقات مجھے لگتا ہے یہ سب صرف ایک ڈھونگ اور اداکاری ہے۔ اندر سے تو میں بالکل ٹوٹ چکی ہوں، کیونکہ بے وفائی توڑ دیتی ہے، اس لیے احتیاط کیجیے۔ کل کو ٹھوکر کھانے سے بہتر آج کی احتیاط ہے۔